ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاوید چودھری صاحب کا جو کالم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کوفتہ اسٹیٹ۔ ہماری قومی نفسیات اور کوفتہ دونوں قریب قریب ہیں۔ ہم کوفتہ کیسے بناتے ہیں؟ ہم گوشت کے ٹکڑے لیتے ہیں، ان کی بوٹیاں بناتے ہیں، انہیں باریک پیس کر قیمہ بناتے ہیں، پھر قیمے کو گوندھ کر دوبارہ بوٹیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوٹی نہ بن رہی ہو تو ہم اس میں ایسے مسالے اور ایسے اناج ڈالتے ہیں جو قیمے کے اجزاء کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، اور ہم جب اس عظیم کارنامے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بوٹی کو کوفتے کا نام دیتے ہیں، پکاتے ہیں، دانتوں میں پیس کر ایک بار پھر قیمہ بناتے ہیں، اور ہم اس سارے پروسیس کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے ہم نے اگر بوٹی ہی کھانی تھی تو پھر ہم اس کا کوفتہ کیوں بناتے رہے۔ یہ جہد مسلسل سے ایک بار کوفتہ بن گیا ہے تو پھر ہم اسے دانتوں میں پیس کر دوبارہ قیمہ کیوں بنا رہے ہیں۔ آپ اگر کسی دن کوفتے کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کا تجزیہ کریں تو آپ کو ہم منحص القوم کوفتہ محسوس ہوں گے۔ ہم ہر فیلڈ میں 75 برسوں سے بوٹی کو کوفتہ اور پھر کوفتے کو قیمہ بناتے نظر آئیں گے۔ عمران خان اس پروسیس کی تازہ ترین مثال ہیں۔ ہم نے انہیں 2011 میں بوٹی سے کوفتہ بنانا شروع کیا۔ ہم نے اس کوفتہ سازی کے دوران کیا نہیں کیا۔ 126 دن کا دھرنا کرا کر پوری دنیا میں ملک کا تماشا بنا دیا۔ دھرنے کے باوجود نواز شریف کمزور نہیں ہوئے تو پاناما کیس بنا دیا گیا۔ ٹی ایل پی کو بھی 3 بار اسلام آباد لایا گیا۔ نگران جج بٹھا کر ججوں کو واٹس ایپ پر فیصلے بھجوا کر نواز شریف کو اقتدار سے فارغ کیا گیا۔ الیکٹیبلز اکٹھے کر کے بنی گالہ کی طرف ہانک دیے گئے۔ عمران خان کی سیف لینڈنگ کے لیے جہانگیر ترین کو بھی قربان کر دیا گیا، اور الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ٹاسک مکمل نہیں ہوا تو الیکشن کی رات RTS بٹھا دیا گیا۔ تو بس بھی کام نہیں آیا تو 6 پارٹیوں کو اکٹھا بٹھا کر عمران خان کا اتحادی بنا دیا گیا، اور یوں کوفتہ بن گیا۔ اب اس کوفتے کو گلانے کے لیے بھی 3.5 سال ہر قسم کا مسالہ ڈالا گیا، اتحادیوں کو بھی باندھ کر رکھا گیا، فوج ملکوں پیسے بھی مانگتی رہی اور مافیاں بھی، مگر حکومت پرفارم نہ کر سکی۔ حکومت کی بد انتظامی کی حالت یہ تھی، ورلڈ بینک کی ثالثی عدالت نے ریکو ڈک کیس میں جولائی 2019 میں پاکستان کو $5 ارب جرمانہ کر دیا۔ حکومت مزے سے لیٹی رہی، یہاں تک کہ جرمانے کی ادائیگی کا وقت آ گیا اور یہ معاملہ بھی دوسرے معاملات کی طرح فوج کے سر پر آ گرا۔ آرمی چیف نے تحقیق کرائی، پتہ چلا پاکستان کے فارن ریزرو نیو یارک میں پڑے ہوئے ہیں، اور امریکہ کسی بھی وقت ان میں سے $5 ارب نکال کر آسٹریلین کمپنی کو دے دے گا۔ یہ جان کر GHQ میں دوڑیں لگ گئیں۔ اسٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ سے پوچھا گیا، وہ اس نزاکت سے واقف ہی نہیں تھے۔ وزیر اعظم اس وقت سعودی عرب میں تھے۔ فوری طور پر خط لکھا گیا، خط جہاز پر سعودی عرب بھجوایا گیا، وزیر اعظم کے سائن کرائے گئے، خط بذریعہ جہاز نیو یارک بھجوایا گیا، اور یوں فارن ریزرو UAE اور چین شفٹ کرائے گئے، اور اس کے بعد فوج نے ٹینتھیان کاپر کمپنی کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد معاملہ سیٹل کیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے سیشن تک فوج کراتی تھی۔ اتحادیوں کو قومی اسمبلی تک لانا اور بلوں کے حق میں ووٹ دلانا بھی فوج کی ذمہ داری تھی، اور اپوزیشن کو مخالفانہ تقریروں سے باز رکھنا بھی۔ لیکن پھر اس کوفتے کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہم آج اسے ایک بار پھر دانتوں کے نیچے رکھ کر قیمہ بنا رہے ہیں، اور کیا یہ کھیل یہاں ختم ہو جائے گا؟ جی نہیں، عمران خان کو تلوار بنا کر نواز شریف اور مریم نواز کے سر پر لٹکا دیا جائے گا تاکہ یہ بھی کام نہ کر سکیں۔ باقی تمام ملکی سسٹم بھی کوفتے ہیں۔ مثلاً آپ 2 چھوٹی مثالیں لے لیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان صحت پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے۔ انہوں نے PIMS کو امریکی سٹائل میں خود مختاری دے دی، جس پر مستقل ملازمین نے ہڑتالیں شروع کر دیں اور ہسپتال میں ڈنڈے چلنے لگے۔ بہرحال بڑی مشکل سے پاکستانی ہسپتال امریکی ہسپتال بن گیا۔ 6 لاکھ روپے تنخواہ پر کنسلٹنٹ ڈاکٹر بھرتی کر لیے گئے۔ حکومت تبدیل ہو گئی۔ عبدالقادر پٹیل وزیر صحت بن گئے، اور انہوں نے قلمدان سنبھالتے ہی ماضی کے تمام فیصلے ریورس کر دیے، اور یوں ایک ہی جھٹکے میں امریکی ہسپتال ٹنڈو آدم کا ہسپتال بن گیا، اور اب کنسلٹنٹ رو رہے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہم نے کتنی خوبصورتی سے یہ کوفتہ بنایا، اور پھر اس کوفتے کو دوبارہ قیمہ بنانا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح طویل کوششوں سے MD CAT کا سسٹم شروع ہوا تھا۔ اس سسٹم کے تحت پورے ملک کے سٹوڈنٹس کا امتحان لیا جاتا تھا، اور پھر انہیں میڈیکل کالجز میں داخلہ ملتا تھا۔
ہم نے اس سسٹم پر اربوں روپے خرچ کر کے کوفتہ بنایا اور عبد القادر پٹیل نے آتے ہی اسے بھی ریورس کر دیا۔ 13 نومبر کو نئے سسٹم کے تحت پیپر ہوئے اور اس وقت لاکھوں سٹوڈنٹس وزارت صحت اور میڈیکل کالجز رو رہے ہیں۔ ہم نے ایک بار پھر کوفتے کو قیمہ بنا دیا ہے۔ آپ سسٹم کی حالت دیکھیے، سڑک بنانے والے سڑک بنا لیتے ہیں تو بجلی اور گیس والوں کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پائپ بچھانے تھے، اور یہ باری باری آ کر سڑک توڑ دیتے ہیں، اور خدا خدا کر کے یہ عمل مکمل ہوتا ہے تو ہم نے نئے سرے سے سڑک بنانا، اسے توڑنا اور پائپ بچھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک پرانے پائپ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے اور بجلی ٹرپ کر رہی ہوتی ہے۔ ملک میں اس سال خوفناک سیلاب آیا، 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ حکومت اب اربوں ڈالر خرچ کر کے انہیں بحال کرے گی، لیکن اگلے سال پھر سیلاب آئے گا اور یہ لوگ اس سے بھی زیادہ متاثر ہوں گے۔ کیونکہ ہم یہ سوچ کر انہیں ایک بار پھر پانی کی گزرگاہوں پر آباد کر رہے ہیں کہ اگلے سال کا سیلاب زیادہ گیلا نہیں ہوگا، یہ آئے گا، سلام کرے گا اور آگے نکل جائے گا۔ اور ہم سردیوں میں گیس اور گرمیوں میں بجلی کو ترستے ہیں، لیکن زمین سے گیس نکال رہے ہیں اور نہ کوئلے اور سولر کے پلانٹس لگا رہے ہیں۔ ملک میں آج بھی گیس کا کنواں فوج کی نگرانی میں کھودا جاتا ہے اور انجینئرز اور عملہ بختر بند گاڑیوں میں لایا اور لے جایا جاتا ہے، اور یہ لاکھوں میں سے چند مثالیں ہیں۔ 2050 تک پٹرول اور ڈیزل کے انجن ختم کر رہی ہے، جبکہ ہم آج تک نالا لئی پکا نہیں کر سکے۔ نریندر مودی نے 6 دن قبل برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک سے ملاقات کی اور برطانیہ نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزے کی نئی اسکیم شروع کر دی۔ برطانیہ بھارت کے 3000 ہنرمندوں کو ہر سال ملازمت کے ویزے دے گا۔ یورپ 2023 کے گلوبل ریسیشن سے نمٹنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے اگلے 2 سال معاشی لحاظ سے بہت ٹف ہوں گے۔ چین اپنی انڈسٹری کو سلو ڈاؤن کر کے اپنا سرمایہ گلوبل انفراسٹرکچر میں لگا رہا ہے، اور بھارت 2050 تک چین کی جگہ لینے اور سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بننے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی اور عمران خان کا لانگ مارچ ہے۔ لوگ سارا دن ایک دوسرے سے سوال پوچھتے رہتے ہیں، نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ صدر کے پاس 48(1) کے تحت اختیار ہے، یہ حکومت کی کسی بھی ایڈوائس کو 15 دن اور پھر 10 دن تک روک سکتا ہے، چنانچہ یہ آرمی چیف کی تعیناتی 25 دن تک ڈیلے کر سکتا ہے۔ کیا عارف الوی ایسا کریں گے؟ اور عمران خان اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ذرا سنجیدگی ملاحظہ کیجیے، دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں؟ دنیا کے کیا کیا مسائل ہیں اور ہم مسائل کے ڈھیر پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ گوشت کو کوفتہ بناتے ہیں اور پھر کوفتے کو قیمے میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حکومت لاتے ہیں، اس کے مخالفین کو غدار اور کرپٹ ثابت کرتے ہیں، اور پھر ان کرپٹ اور غداروں کو نہلا دھلا کر اسی کرسی اقتدار پر بٹھا دیتے ہیں اور پرانوں کو سڑکوں کا رزق بنا دیتے ہیں۔ ہم نے 10 سال سڑکوں کو آرام نہیں کرنے دیا۔ ہم 10 سال سے ملک میں عدم استحکام بو اور کاٹ رہے ہیں، اور اس کاشتکاری کے بعد ایک دوسرے سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے، ہم کشکول لے کر در در کیوں پھر رہے ہیں۔ مجھے بعض اوقات یہ ملک ایک ایسی گاڑی محسوس ہوتا ہے جسے ہم نے راؤنڈ اباؤٹ پر چلا چلا کر کھٹارا بنا دیا ہے۔ ہم میٹر دیکھتے ہیں تو ہم ہزاروں کلومیٹر سفر کر چکے ہیں، لیکن جب باہر دیکھتے ہیں تو ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے۔ لہٰذا ٹھنڈے دل سے سوچیے، جو قوم 75 برسوں میں آرمی چیف کی تعیناتی کا فل پروف سسٹم نہیں بنا سکی، جو ہر 3 سال بعد تعیناتی کے ہجان میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ دنیا کا کیا مقابلہ کرے گی؟ وہ کتنی دیر سلامت رہ لے گی؟ چنانچہ پیراشوٹ کھولیں، زمین اب 200 فیٹ سے زیادہ دور نہیں ہے۔